أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا سے یہاں تک یعنی 24 آیتوں تک توحید سے متعلق، انسان کی فکر کی اصلاح سے متعلق اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے والے اور اس کا انکار کرنے والے، ان دو پہلوؤں کا تذکرہ چلتا رہا۔ تو ب اس زمانے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، تعلیم و تربیت دی جاتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے رہے۔ تو اب چند نمونے اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یہ آخر زمانے کے لوگوں کے لیے دین اور حق ہے کیا چیز، اور دین اور حق والے معاملے میں جو دین سے جڑے ہوئے نہیں رہتے، دین اسلام سے حق کے اوپر قائم نہیں رہنا چاہتے، یہ حق پرستوں کی مخالفت کرتے کیسا، دنیا کی زندگی دشوار کر دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس امت سے پہلے بھی جو دین اسلام کی دعوت کا، تبلیغ کا، ہدایت کا راستہ بتلانے کے جو طریقے اختیار کیے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اپنے ماننے والوں کا، نہیں ماننے والوں کا، یہ دو پہلوؤں کے ساتھ، تاکہ آج کے زمانے کے انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، اسلام کے ساتھ جڑنے کے بعد اسلام کے اوپر قائم رہنا، باقی رہنا، آنے والی دشواریوں کی فکر پرواہ نہیں کرنا، یقین رکھنا اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا کلام پاک ہے، اور جس کے ذریعے سے انسانوں تک دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے طویل عرصے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی، کان الناس امۃ واحدہ۔ پیغمبر نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء ہیں، لیکن وہ نبوتیں جو تھیں عقیدے توحید میں سب ایک ہی تھے، خرابیاں زندگی کی دوسری قسم کی پیدا ہوئی تھی، اس کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے رہے۔ یہ خرابیاں آتے ہوئے انسانوں کے اندر خرابیاں اس قدر ہو گئیں، زندگی کے ہر شعبے میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، انسان خود اپنے لیے اپنے وجود کو باعث پریشانی سمجھنے لگا، لیکن خرابی آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک بڑھی کہ عقیدے توحید کے اندر بھی فرق پیدا ہو گیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر
مزید جو خرابیاں تھیں اس کی کسی قدر اور تفصیل مستقل ایک سورہ نوح کے اندر تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر 4 بتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ عقید توحید سے اتنا ہٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی برابری میں بتوں کو قائم کر لیا۔ سوا، ود، یغوث، نصر، یہ 4 نام وہاں پر ذکر کیے گئے۔ بات یہاں تک انتہا کو پہنچ گئی۔ تو اس کے بعد تو پیغمبر آدم علیہ السلام کے طویل عرصے کے بعد، وہ عرصہ کتنا تھا اللہ خوب اور بہتر جانے، لیکن اسرائیلی روایات سے اللہ کی کتاب جو مقدس ہے، جو اب اس حالت میں باقی نہیں رہی، تورات، اس کے مطابق جو تفصیلات ملتی ہیں، گویا 1600 سال کے بعد یا 2200 سال کے بعد والی بات ہے۔ یہ 2 روایتیں ملتی ہیں، اس کے پر یقین کرنا نہیں ہے۔ اتنی بات پکی ہے، ایک طویل عرصے کے بعد انسانوں میں خرابیاں پیدا ہوتے ہوئے اس قدر پیدا ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، شریعت بھی عطا فرمائی۔ صاحب شریعت ہونے کے لحاظ سے پیغمبر نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں اس اعتبار سے، ورنہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ شریعت دین کا ایک طریقہ سلیقہ شریعت کے طور پر جو عطا کیا گیا تھا، سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام نے۔ اس لحاظ سے قرآن نے آپ کی شناخت نوح سے کروائی ہے۔ روایات، وضاحت اور تفصیلات سے آپ کے نام کا ذکر ملتا ہے۔ شاکر نام تھا۔ نوحہ سے رونا، گڑ گڑانا، یہ خوف خداوندی سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور نبوت کا کام برابر انجام دیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے آپ نوح آپ کو لقب ملا۔ ایسے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے لقبوں سے قرآن نے ذکر کیا، جیسے ادریس ہے، پیغمبر کا نام ادریس تھا نہیں، یہ آپ کا ایک کام تھا، اس کے لحاظ سے ادریس وغیرہ۔ رونا گڑ گڑانا اس مناسبت سے آپ کا اسی لقب آپ کا پڑ گیا، اسی سے شہرت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے ایک بڑا طویل موقع دیا۔ آپ کو نبوت عطا کرنے کے بعد بحیثیت نبی 950 برس تک عقید توحید، دعوت اسلام پیش فرماتے گئے۔ اتنا طویل زمانے تک مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتیں اٹھائے۔ لوگوں نے وجوہات لکھی ہیں، مفسرین نے، اسرائیلی روایت کے مطابق آپ کا رونا گڑ گڑانا تھا کیوں؟ بات اتنی پکی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے، خوف خداوندی سے رویا کرتے تھے۔ یہ بات پکی سچی نام سے یہ ہے۔ اب وہ روایتوں سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے۔ اس قسم کی روایتیں انسان زیادہ سننا پسند کرتا ہے، جاننا سمجھ چاہتا ہے، جبکہ اس کی کوئی سند، اس کی حقیقت واقعی ایسا ہی ہو، یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
اور سکتا ہے، دین والی باتیں سکنے کے اوپر نہیں ہیں، یقین اور اعتقاد کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ جو وہ وجوہات لکھتے ہیں جو آپ کے رونے گڑ گڑانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کسی ایک معاملے میں آپ کی ایک آزمائش فرمائی تھی، اس میں کثرت کے ساتھ ہوئے تھے، گڑ گڑائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کہ 950 برس کے بعد آخر میں عاجز ہو کر، جیسا کہ تفصیل پارے 29 میں سورہ نوح میں ہے کہ آپ نے قوم دنیا میں موجود کسی بھی انسان کو باقی نہ رکھ، ان الفاظ کے ساتھ دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی فرما لیا، سارے انسانوں کو ختم کر دیا، گنتی کے چند ایمان والوں کو باقی رکھا، پھر آپ کی اولاد سے پھر ساری دنیا کے انسانوں کی نسل کو پھیلایا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انجام بھی ذکر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ روایت کے مطابق واللہ عالم جو بنی اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح آپ بڑے سخت دل، سنگ دل واقع ہوئے، آپ کے دل میں رحمت، نرم گوشہ ہم نے نہیں پایا۔ بس اس جیسے خطاب سے آپ خوب روتے رہے بارگاہ خدا بندے۔ مزید ایک روایت کے مطابق جانور تو تھے، جانور کو انسان دیکھتا ہی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک شکل ہوئی، بہت ہی گندی حالت میں کتے کے اوپر نظر پڑی، اس کو بڑی حقارت، بڑا گندا ہونے کا ذکر فرما کر رویا، اس کے اوپر بھی آپ کی کچھ گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے روتے رہے کھلا کھلا۔ بس ان چیزوں کے سننے اور جاننے میں کوئی خاص دلچسپی لگاؤ نہیں رکھنا ہے، یہ تفسیر کا خاص حصہ نہیں ہے، جبکہ مفسرین یہ وضاحت کر کے لکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ کہنے کی مجال طاقت نہیں ہے۔ اب وہ باتیں غیب والی ہو گئی، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ، غیب کی جتنی باتیں تھیں جو حق تھیں برحق تھیں، جتنا بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، بتلایا، بس اتنا ہی جاننا جتنا بتلا دیا گیا، اس سے آگے اپنے دماغ کو نہیں لڑانا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر آپ اپنے دماغ کی سوچ سے، فکر سے سوچ کر ایک بار کلام پاک کی کسی آیت کے بارے میں صحیح بھی فرما دیا، مسئلہ غلط نہیں، فرمانے کے بعد میں دیکھا کہ واقعی ایسی ہے، اس کی تفسیر ایسی ہے، سب بیان ایسی کرتے ہیں، کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے تو اندازے سے کہا تھا، تو فرمایا کہ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ اندازے سے کوئی چیز کہنا نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ اندازے کو اگر صحیح قرار دے دیا جائے، وہ اتفاق سے صحیح بھی ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا کہنے کی عادت کہنے والے کو سختی سے منع کر دیا گیا، تب کہیں تو دین اسلام کی بقا ہے، اور بیسوں چیزیں اس میں داخل ہو کر اس کی اصلیت ختم ہوتے چلے جاتی ہے۔ الغرض پیغمبر نوح علیہ السلام کو سلسلے کی کڑیوں میں سے کئی سلسلے بتاتے چلیں گے اس سورہ ہود کے اندر، جبکہ سورہ اعراف میں کچھ کسی قدر بیان گزر چکا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کے لفظ ہے یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہ کے اضافے کے ساتھ وہاں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ہم نے ان کو اس قوم کے پاس بھیجا تھا، اس لیے قوم نے آپ کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کو بحیثیت نبی کے قبول نہیں کیا، انکار کیا، یہ کہنے لگے ایک انسان غیر معمولی طاقت والا ہو کیسا سکتا ہے، کیوں ہم ان کی قدر و منزلت کریں، کیوں ہم ان کو مانیں اور اتباع کریں،
بلکہ ہم تو ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، سیدھے راستے سے نہیں، یہ خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہی ذکر ہے وہاں پر، یہاں کسی قدر تفصیل ہے۔ پھر اس تفصیل کے اندر اور تفصیلات کا اضافہ اگلے پاروں میں ہونے لگے گا، جس کا اختتام سورہ نور کے اوپر ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ کرنے کے بعد آپ کو پیغمبر نوح علیہ السلام، ان کی قوم اور آپ کی تعلیمات اور آپ نے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، لیکن ہر صورت میں حق کے اوپر قائم رہے، اللہ کے حکم اور پیام کو برابر آخر سانس تک جاری رکھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، ان کے ماننے والوں کو نجات دی، ان کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں رسوا کن عذاب نازل کیا، کسی کے وجود کو باقی نہیں رکھا، پھر دوسرے انسانوں کو پیدا کر دیا، جیسا کہ آج دنیا میں سارے انسان پھیلے ہوئے۔ یہ مفہوم قرآن نے ذکر کیا آج کے انسان کے لیے بھی، ان یشاء یذہبکم، اگر نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، یوں ہی چل رہی ہے سمجھ کر چلنے لگو گے، تو اگر تمہارے رب کی مرضی اگر ہو جائے، جب چاہے ہو سکتی ہے، ان یشاء یذہبکم، تم تمام کو فنا کر دے گا، تمام کو فنا کر دے گا تو اس قسم کا عذاب نازل کرے گا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر تمہارے رب کی مرضی ہے تم تمام کے تمام کو فنا کر دے گا۔ ایسا فنا کا مرتبہ کیا بھی، ثبوت بھی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی بھی ہے، جب بھی ہوا تھا اللہ کے ارادے سے ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یہ اللہ کا حکم ارادہ، اللہ اس ارادے والے ہیں۔ اللہ کے اس لیے اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ مرید، ارادہ رکھنے والی ذات، اختیار رکھنے والی ذات۔ ان یشاء یذہبکم، تم تمام کو اے انسانوں ختم کر دے گا اگر چاہا تو، ویاتی بخلق جدید، پھر نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، آباد کرے گا۔ اصلاح کر لو، سدھر جاؤ، تم کو باقی رکھے گا تمہاری نسلوں کو باقی رکھے گا۔ جب تم کو ختم کر دے گا تو تمہاری آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو گویا تمہاری بربادی تمہارے آنے والی نسل کی بربادی ہے، تمہارا اپنا سدھار تمہارے آنے والی نسلوں کا سدھار ہے، ان کی بقا ہے۔ تو یہاں کسی قدر تفصیل ہے کہ آپ نے دعوت اسلام پیش کیسے کیسے کیا تھا، قوم نے کیا کیا کہہ کر انکار کیا تھا، بڑی طویل تفصیل اسی سورہ کے اندر ہے، سورہ ہود میں۔ تو چنانچہ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھتے چلیں گے۔ یقیناً اس میں بلا کوئی شک و شبہ نہیں، خط بات کمپلیٹ بتانا ہے، ہیز بین کا سنس لانا ہے تو خط لگا دیتے ہیں عربی میں، اس کے ساتھ پھر لام لگا دیا قسم کے معنی کے لیے۔ واقعی قطعیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہم نے رسول بنا کر رسالت دے کر، رسالت کے سارے پیامات دے کر، اور بحیثیت رسول کے کیا کیا چیزیں ہونا، معجزات، اللہ کی کتاب، ساری سے مقدس کتابیں یا وحی کے ذریعے سے پیامات جو کچھ ہو سکتے ہیں، سارے چیزوں کے ساتھ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کے قوم کے ایک فرد تھے، ان کے قوم کے اندر منتخب فرمایا اور مکلف اور پابند کر دیا۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر پیام دعوت اسلام کیسا شروع کی، انی لکم نذیر مبین۔ فکر میں، عمل میں، طریقے زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، حتیٰ کہ عقیدے میں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے اور عبادت کیے جانے والے معاملے میں قوم کو بتایا، گنتی کے بالکل کم تھوڑے، لیکن حق کے طلبگار تھے۔ موقع ملتے ہی بات حقیقت کے ساتھ ملی
دین اسلام کو گلے لگایا. وہ تعداد میں 80 تک بھی پوری طرح نہیں پہنچے جو 950 برس میں، لیکن کثرت یہی رہی، انکار. تو نہ قبول کرنے پر کیا ہونے والی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انی لکم نذیر مبین، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے کھلم کھلا نذیر بنا کر بھیجا ہے. مطلب یہ نذیر وہ تمام چیزیں اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب کو لاحق کرنے والی جتنے چیزیں ہیں، یعنی موجبات عذاب، کھلم کھلا بیان کر دینے کے لیے، وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا. یعنی میری رسالت کا بحیثیت رسول سب سے اہم کام یہ ہے. کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا. ہر رسول نذیر ہے، بشیر ہے. جب ماننے والے داخل ہو جائیں تو اب وہ بشیر بھی آئیے اس میں. پھر وقت ابھی کوئی ماننے والا نہیں تھا، اس لیے یہاں صرف نذیر مبین. اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی کوئی بھی اسلام نہیں لایا تھا، آپ کو نبوت کا اعلان ہو گیا، وہی آ گئی، تو سب سے پہلے صرف یہی لفظ ذکر کیے، قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر. نذیر سے کھلم کھلا بتا دو. جب داخل ہوئے اسلام میں تو نہیں ماننے والوں کے حق میں موجبات عذاب کی چیزیں، ماننے والوں کے حق میں موجبات ثواب، انعامات خداوندی کا تذکرہ. انی لکم نذیر مبین، موجبات عذاب کی کھلم کھلا چیزیں میں بتانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں. اس لہٰذا سب سے پہلے تم سے کہہ دیتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ. 4 کا تو ذکر ہے، 4 بتوں کا، اور 20 طریقے. یعنی عبادت کا تصور تو رکھا تھا، جس کی حقدار ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں شریک ٹھہرا دیا تھا کہ دیکھو تم کسی کی پرستش نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. اردو میں عبادت کا مفہوم بہت ہی سکھڑا ہوا ہے. لفظ عبد کے ساتھ عبادت والا مفہوم آ جاتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں، سوچ میں، سمجھ میں، غور و فکر میں، عمل کرنے میں، معاملات میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں. بندے کی وہ چیزیں جو اپنے رب سے تعلق پیدا کر کے کرتا ہے، بندے کی وہ چیزیں جو بندوں سے، دنیا سے تعلق رکھ کر اللہ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، یعنی غلامیت اللہ کی. اب کا عبادت کا مفہوم یہ ہے. اس لیے نماز کو بھی عبادت کہہ کر اللہ نے کہہ دیا. نماز اس کی کب کمپلیٹ ہو رہی، پوری ہو رہی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان کی زندگی کے ہر قسم کی برائیوں سے روکنے والی چیز کا نام نماز ہے. تو وہ زندگی میں یہ اصلاح ہو جاتی ہے، یہ پہلو آ جاتا ہے، تو اب اس کی نماز پوری ہو رہی ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. نہ ماننے پر، کیونکہ نذیر تھے، بتا دے کہ انی اخاف علیکم، اگر یہ بات نہیں مانو گے تمہارے بھلائی کے لیے، تو مجھے تو پوری طرح ڈر ہے کہ دردناک قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ کا تم پر آئے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی عادت ہے. وہ روز مرہ کی چلنے والی زندگی، غلط سوچ، غلط فکر، غلط کاریوں کے اندر لگی ہوئی زندگی، بڑے مزے میں زندگی یہی سمجھ کر، اسی کے لیے پیدا ہوئے سمجھ کر انسان زندگی کے ہر معاملے میں مشغول و مصروف تھا. بس آج کے زمانے میں بھی کثرت اسی طریقے سے مشغول و مصروف ہے. اور یہ ایک بار اعلان کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، مسلسل پیچھے لگے رہنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر ان کے فالوورز کے لیے بھی یہی حکم ہے، وقتاً فوقتاً اس سے لگے رہنا ہے.
اس کا ریئیکشن بھلے کچھ بھی ہوتا، حکم ہے. تو لوگ کہہ رہے سمجھے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے کھانے میں پینے میں اس کے اوپر یہ عیب نکالنے لگے، اس کو برا کہنے لگے. ہم جس پہ عقیدت رکھتے ہیں، اب تک گزری ہوئی زندگی ہماری اور اس زندگی پر گزرے ہمارے باپ دادا بھی جو گزر چکے، سب ان کے پر عیب آ گیا، ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو لہٰذا ان نافرمانوں کہنے لگا، اس قوم کے نافرمان، اور اس میں خاص طور پر اقتدار سے جڑے ہوئے، چمٹے ہوئے، صاحب طاقت، صاحب پاور، جو آج بھی اس دنیا میں آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے، ما نراک الا بشر مثلنا، خاموش بیٹھو، جیسا سب انسان ہے تم بھی ایک انسان ہو، کہہ کے رسول ہو، یعنی فرشتے نہیں ہو تم، ہم تمہارا کیوں کام مانیں؟ ہم سارے چیزوں کو ختم کر کے تمہاری چیز کے اوپر یقین کیوں کر لیں؟ ساری چیزیں چھوڑ کر تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو کیوں کھینچ کر لائیں، سمیٹ دیں؟ لہذا تم ایک سے ایک انسان ہو اور کچھ بھی نہیں. وما نراک اتبعک، اب چند ایک تمہاری بات قبول کر لیے، دنیاوی اعتبار سے ان کے معیار کو دیکھو، عام انسانوں کے اندر وہ گنتی میں شمار ہوتے ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے شہرت رکھنے والے نہیں، دولت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، بلکہ قوم کے اندر، قوم میں شیڈول کاسٹ کے اندر شمار ہوتے ہیں، پسماندہ طبقات کے اندر ہیں. الا الذین، نہ ہم اراذلنا، رذیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بمعنی حقیر. حقیر درجے کے لوگ تمہاری اتباع کیے ہیں، وہ بھی گنتی کے کم، صرف ہاتھوں کی گنتی میں، انگلیوں پہ ہوتی ہے گنتی، تعداد بھی بڑی نہیں. تو لہذا یہ تم حق پر نہیں ہو، یہ کہہ کر انکار کرنے لگے. وادی الرائے کلّا سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کہہ کر یہ بھی کہہ دیا، لہذا ہمارے اوپر آپ کی کوئی فضیلت نہیں جو آپ کی ہم عزت کریں، آپ کے فرمان کی، آپ کی پیش کی گئی تحریک کی، بلکہ آگے بڑھ کے ہم یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اللہ کے رسول کا، اللہ کے پیام کا، اللہ کو اللہ کے ماننے کا جو کا طریقہ ہے، جو سکھایا سمجھا دیا گیا، ان سارے کے ساری چیزوں کو ایک لخت انکار کر کے کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. ہمارے جو چلیقہ رسم و رواج کی بنیاد پر چل رہا ہے اور کتے کی بنیاد پر چل رہا ہے، یہی حق ہے اور سچ ہے. آج کا بھی انسانوں کی کثرت اسی عقیدے کے اوپر قریب نوعیت الگ الگ، مگر پیغمبر نوح علیہ السلام فرمائے کہ بڑے پیار سے، نرم لہجے سے، اے میری قوم، دیکھو میری رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک دلائل کے ساتھ، جو نبی کے نبی ہونے کو بتانے والے معجزات وغیرہ اور وحی کا پیام اور حق والی چیزیں، یہ بینہ ہیں، دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. میں اس کے حق کے اوپر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت بھی فرمایا ہے، یعنی سارے انسانوں میں مجھ کو منتخب فرمایا ہے. لیکن اس حقیقت کو تم نہیں سمجھ رہے ہو. اس حقیقت کو نہ سمجھ کر تم اندھے پن کو اپنے اوپر طاری کر لیے ہو، یعنی غور کر نہیں رہے ہو. اگر نہیں مانو گے تو طریقہ آج بھی وہی ہے اسلام کا، قدیم سے وہی ہے، انلزمکموہا، ہم زبردستی کر تم کو تھوپیں گے نہیں، مت کہیں گے. دین آج بھی جو ہے دباؤ کی بنیاد پہ نہیں ہے، یقین کر لینے کے بعد دل سے
سمجھ لینے کے بعد دل سے مان کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم کو ناگوار گزرے گا اور ہم زبردستی کر کے تھوپیں گے نہیں یہ چیز کو، اور ہمارے حق پر ہونے کی ایک علامت یہ بھی دیکھ لو، انی لا اسألکم علیہ مالا، اتنی جدوجہد شب و روز مشقتیں اٹھاتے ہوئے، مخالفتیں مول لیتے ہوئے، دھمکیاں سنتے ہوئے، کئی مرتبہ آپ کو مارا بھی قوم نے اتنا بھی مار کے چھوڑ دیے کہ یقین ہو گیا کہ مر گئے۔ ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں ان ساری کے ساری جدوجہد یعنی اس تحریک کے اوپر کسی بھی قسم کی دنیا سے تعلق رکھنے والی بینیفٹ مال وغیرہ نہ طلب کر رہا ہوں نہ طلب کروں گا، نہ اس کو ذریعہ بنا رہا ہوں۔ اور یہ معاملہ میرا محنتانہ یہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بعض مطلب یہ کہا انہوں نے مطالبہ کیا، ٹھیک ہے بس یہ شرط لگائے، یہی شرط ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگائے تھے، کم و بیش ہر نبی کے ساتھ ایسی ہوتے رہا۔ جو اسلام لائے ہیں بحیثیت نبی آپ کو قبول کیا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے نیچے درجے کے لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی معیار سے، دنیا والوں کے معیار سے۔ اگر ہم آپ کو نبی مانے اسلام ڈالیں تو ان کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، لہٰذا ان کو ہٹا دیجیے پھر ہم غور کریں گے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس میں سے ایک نمونے کو قرآن نے بھی ذکر کر دیا، سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں وہی ہیں، عبس وتولیٰ ان جاءہ الأعمى، وہی تفصیل اور تفسیر ہے وہاں پر بھی۔ تو لہٰذا میں جو ایمان لا چکے ہیں انہیں مومن مسلمانوں کو میں اپنے سے دور کر نہیں سکتا۔ دوسرا ایک اشارہ ہے قرآن نے، نیک بندہ ہے بھلے وہ دنیا والوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے دنیاوی معیار سے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی یہ عبادت ہے اور دین سے لگاؤ ہے، دین سے محبت کا تعلق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حکایت ہے، کبھی کبھار یہ عام آدمی ان کے پاس جاتے جاتے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ ان کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم کہتے تھے آپ یہ کام کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا، کچھ ایک معیار بھی رکھیے آپ۔ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ اجی بہت ساری باتیں تقریر کے ذریعے سے، وعظ کے ذریعے سے، خطبے کے ذریعے سے صرف ہم کو بولنے کا ہی موقع ملتا ہے، یہ کرنا وہ نہیں کرنا، یہ حلال و حرام فلاں 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 نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سننے والے وہ لوگ ہیں ان کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تو صرف اسی کے اندر مشغول و مصروف ہیں، ان چیزوں کا سامنا بھی نہیں ہو رہا ہم کو، لیکن ہمارے بولنے کے بعد ہم سے سن کر اس پر عمل پیرا ہیں یہ لوگ۔ یہ عمل کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے میں چلتے ہوئے بیٹھ بھی جاتا ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میں تو تمہارے مطالبے کے اوپر مسلمانوں کو دور نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات بھی کریں گے اچھی حالت میں۔ اب تمہاری یہ سوچ اور فکر انی اراکم قوما تجہلون، یہ ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ جہالت مانے ناواقفیت۔
دوسری بات، اے میری قوم ایک بات یہ بھی سن لو کہ اگر میں ان کو دور کر دوں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی چونکہ دور کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کا عذاب مجھ کو آئے گا، تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری پکڑ ہوگی تو کیا تم میں سے کوئی آ کر میری مدد کرے گا؟ لہذا میں نیک مومن بندوں کو دور کر نہیں سکتا۔ افلا تذکرون، اس سے غور و فکر کرو، نصیحت والی بات کو پکڑو۔ کئی قسم کے مطالبے، یہ سارے جتنے چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گزرے ہیں، جگہ جگہ اس کی تفصیلات جائیں گی۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ کہتے تھے کہ نہ آپ کے پاس مال، نہ دولت، نہ امیر، نہ دنیا کا کوئی عہدہ، نہ دنیا اعتبار سے کوئی پوزیشن، بلکہ فخر و فاخر جیسی زندگی۔ اور پھر کبھی مطالبہ کہ ایسا کر دو ہمارے ساتھ۔ ایک بات بتا دی گئی کہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم منشے کے مطابق کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے نہیں کرتے آپ کوئی بھی نبی۔ چنانچہ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے رسول نے بھی ایسے کہا ہے، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ساری غیب کی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ جو بتاتا ہے بس وہی کہتا ہوں۔ نبی کے معنی خود ہیں غیب کی بات بتانے والا، جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ولا اقول انی ملک، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسانی ہوں، لیکن عام انسان جیسا نہیں ہے۔ رابط خداوندی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا جایا کرتا ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اب تم لوگ جن کو حقیر سمجھ رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو کوئی ان کے ساتھ بھلا نہیں کرے گا، ان کو خیر عطا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کہتا۔ یعنی آپ لوگ کسی کو برا سمجھ گئے تو ہمیشہ گراوا رہنا یہ ضروری نہیں۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں نیک بندوں کے دلوں میں بھی کیا ہے۔ یعنی انسان کو ہر پہلو میں اللہ سے جوڑ دینا، اللہ سے جڑ کر رہنا۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تمہارے مطالب کو قبول کرتے ہوئے، یہ مجھے کرنا نہیں۔ انی اذا لمن الظالمین، تم میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، میں بھی ظالم کہلاؤں گا، یعنی نافرمان بندہ کہلاؤں گا۔ یعنی کئی پہلو پیش آتے گئے اتنے لمبے طویل عرصے میں، لیکن آپ ڈٹے رہے، آخر کار لاجواب ہو کر انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ عذاب علیم، انی لکم نذیر اخاف علیکم عذاب علیم، موجبات عذاب کی وجوہات بتا رہے ہیں، بتاتے رہنا نبیوں کا کام ہے۔ تو قوم نے آخر میں یہ چیلنج کر دیا، اے نوح، بہت مجادلہ کر لیا آپ نے ہم سے، ہماری سنتے نہیں، کوئی کمپرومائز کرتے بھی نہیں، جو ہمارے نبی سے بھی کہنے لگے تھے، بلکہ یہ بات بہت آگے بڑھ گئی۔ لہذا فیصلہ کر دیجئے فاتنا بما تعیدنا، بار بار جو دھمکی دے رہے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو عذاب لا لیجیے، دیکھیں گے۔ تو آپ نے کہا عذاب کا آنا اللہ کا اعلان ہے، آئے گا، اگر نہیں سدھرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ برباد کرے گا، اللہ ختم کرے گا، لیکن یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ یہ بات انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، یہ چیز لائے گا اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی جب مرضی ہوں گی، جب ہو جائیں گی مرضی اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم سب کے سب مل کر، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری سرداری، تمہاری لیڈرشپ، تمہاری عددی تعداد جو کثرت کے پر مبنی ہے، سب مل کر بھی کچھ اللہ کو کے بھیجے ہوئے عذاب سے روک نہیں سکتے، نہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک بات مجھے اللہ نے پابند کیا، مجھے بتانا ہے، یہ بتانے سے کس کو کیا پیدا ہو رہا،
कौन सुधर रहा कौन नहीं सुधरे ये सोचना नहीं, ये इस उम्मत के लोगों को ताकीद करना है। आपने फरमाया था ला यनफ़अकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसा लकुम, अगर मैं तुमको इस्लाह करने के लिए बुरे रास्ते से हटाकर नसीहत करके नसीहत कबूल करने वाला बनाकर सुधार दूँ, ये मेरे इरादे में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह ताला ये चाहे कि तुमको हिदायत पर लाना ना चाहे, बताना काम है, बताने के बाद हिदायत के ऊपर टिकना टिकाना आगे बढ़ाना अल्लाह का काम है। ये पहलू रोज़ाना कई दिनों से वजाहत की जाती रही है बात, यानी बंदा इरादा करने के बाद अल्लाह उसकी मदद करता है। वह रब्बुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, यानी तुम नहीं सुधरना चाह रहे हैं तो गोया अल्लाह ताला की हिदायत तौफीक तुम्हें नहीं हो रही है। अगर मैं तुमको पकड़ के सीधा ही कर दूँ ये मेरे बस की बात नहीं है। वइलैहि तुरजऊन, तुम तमाम को अल्लाह की तरफ लौटना है, तुम जानो तुम्हारा रब जानो। मुझे जो हुक्म है मैं जो पाबंद हूँ उसकी पाबंदी कर रहा हूँ। ये 950 बरस तक बात चलते रही। अल्लाह ताला उसके बाद इनके ऊपर अपना खैर कैसे नाजिल किए उसकी तफसील जो इसी सूरे में है, तो अगले मुकम्मल एक तवील रुकू के ऊपर उसकी तफसीलात आ रही हैं।